ابھی کسی مرد نے، کسی عورت نے، کسی بچے نے، کسی نوجوان نے، کسی غلام نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو اس وقت ابھی حضور نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا. تو سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ حضور کی زوجہ محترمہ حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور دار اسلام میں داخل ہوئیں. اب حضور نے آپ کو یہ پیغام میں اسلام دیا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام ہے. اب حضور کا رہن سہن بھی انہی کے ساتھ زیادہ تھا، تو جب تک آپ حیات رہی ہیں حضور نے اس وقت تک کوئی دوسرا نکاح بھی نہیں فرمایا. جب تک آپ حضور کی زندگی میں رہی ہیں تو حضور سے نکاح سے پہلے آپ کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور دونوں خاوند جو ہیں وہ فوت ہو چکے تھے. تو اس کے بعد ان سے بھی اولاد تھی، یہ نہیں کہ ان سے اولاد نہیں تھی آپ کی، ان سے بھی اولاد تھی. اور سب سے زیادہ مکے کی تجارت والی مالدار خاتون تھی جس کے پاس سب سے زیادہ مال تھا. اب دور دراز علاقوں میں، دوسرے ملکوں میں آپ کا تجارت کا سامان جاتا تھا. اب ایک خاتون ہو کہ اتنا لمبا کاروبار سنبھال رہی ہے اور پھر اپنی عصمت کی بھی حفاظت فرما رہی ہے. یہ تو اب حضور کے نکاح میں جب آئیں تو یہ نہیں کہ اس سے پہلے آپ کا دور جو ہے یا آپ کے کردار جو ہے وہ اچھا نہیں تھا، بلکہ آپ کا کردار اس وقت بھی خوبصورت اور نکھرا ہوا تھا. کوئی آپ کی طرف انگلی اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس خاتون کا کردار اچھا نہیں، اس کے اندر یہ خامیاں پائی جاتی ہیں. نہیں، حضور کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ اس وقت بھی پاک باز ہیں. آپ کی سیرت اچھی ہے، کردار اچھا ہے، حسن و جمال میں بھی اچھی ہیں. اب حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو حضور کی عمر مبارک اس وقت 25 سال ہے. کتنی ہے؟ حضور کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال. جدو حضور نے پہلا نکاح مبارک کیتا ہے تے حضور دی زوجہ محترمہ جدے نال حضور نکاح کر رہے ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی عمر مبارک 40 سال ہے. کتنی ہے؟ 40 سال آپ دی عمر مبارک ہے. تے آپ دا سلسلہ نسب حضور دے نال ہی جا کے ملتا ہے. قاب بن لوئی تے آپ دا سلسلہ نسب حضور دی ذات دے نال ہی جا کے مل جاندہ ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی اے جڑی سین حرم حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ دا سلسلہ نسب اس طرح ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد بنت اسد بنت عزا بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لعی، اتھے جا کے آپ دا سلسلہ نسب حضور دے نال مل جاندہ ہے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نسب مبارک بھی پاکے تے آپ دا حسب مبارک بھی پاکے تے حضور دے نال آپ دا نکاح مبارک ہویا ہے. آپ دا نسب شریف سے قصی میں مل جاتا ہے اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نامی اسم گرامی خدیجہ الکبریٰ ہے. آپ دی کنیت جڑی ام ہند ہے. آپ کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ بنت اسم قبیلہ بنی عامر بن لعی سے تھی. یہ آپ دا قبیلہ ہے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ذات نے کہ حضور دے نال رہیاں نے تے جس ویلے لوگاں نے حضور نو جٹلایا ہے آپ نے اس ویلے بھی حضور دی خدمت کیتی ہے تے حضور دا ساتھ دیتا ہے. ہوندہ نا کہ تھوڑا جا اوکا سوکھا ویلا آ جائے تے بیویاں جڑیاں نے وہ مال سوال چک کے تے پیکے تر جاندیاں تے آپ مالدار خاتون نے جدوں حضور دے نال نکاح ہویا آپ دا تے آپ نے اپنا سارا مال جنہ میں سی سارے دا سارا حضور دی بارگاہ چ پیش فرما دیتا. حضور نو دے دیتا کہ جس طرح چاہتا ہے تہاڈا دل جن کرتا ہے اونی تسی آپ انو استعمال
کرو جتھے تسی لانا چاہتے ہو جتھے تہاڈا دل کرتا ہے اوتھے تسی اس مال دا تصرف فرما لو یہ تو پتہ چلیا کہ اگر کسی دی بیوی جڑی ہے وہ کاروبار کرتی ہوئے یا سرکاری ملازم ہوئے تو او دا مال جڑا ہے وہ خامد تے حلال ہوتا ہے کدوں حلال ہوتا ہے کہ اپنی مرضی نال انہوں عطا کرے اپنی مرضی نال دے دے اے نہیں کہ بندہ زور زبردستی انہوں دھمکیاں لائے کہ اے جڑی تیری تنخواہ ہوندی ہے تیرا مال جڑا ہوندا ہے تو مینوں دے دے نہیں بلکہ وہ اپنی مرضی نال دیندی ہے کہ اے جڑا میرا مال ہے میری تنخواہ ہے میرے پیسے نے اے تو لے جنج تیرا دل کر دے میں بھی تیری ہاں تیری ملکیت ہاں یہ مال بھی تیری ملکیت ہے جنج دل کر دے انجی تو لا لے جتھے دل کر دے اتھے لا لے پھر یہ جائز ہے اس تو علاوہ یہ مال جائز نہیں ہوتا کہ بغیر وہ دی مرضی تو مرضی جانے وہ دا مال وہ دا روپیہ پیسہ اسی نہیں لے سکتے حضور دے یہ 4 صاحبزادیاں تے 2 بیٹے ویسے تو حضور دے 3 بیٹے نے تے حضور دیاں 4 صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور دیاں 4 صاحبزادیاں تے 2 بیٹے حضرت قاسم تے عبد الرحمن یا عبداللہ اور طاہر 3 نام لے جاندے نے عبداللہ تے حضرت جڑا نا طاہر اور قاسم اے حضور دے بیٹیاں دے نام مختلف لے جاندے نے اے 2 بیٹے حضور دے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بطن مبارک سونے تیسرا بیٹا حضور دا جڑا ہے وہ حضور دی غلام حضور دی خادمہ لوڈی جڑی سی او دے جو ماریہ بنت قبطیہ سلام اللہ علیہ آپ جو نے وہ سب تو چھوٹے حضور دے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جنہ دی 18 مہینے دی عمر چے آپ دا وصال ہو گیا سی اے حضور دی اولاد پاک جڑی ہے اے 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے حضور دے اے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بطن اطہر چوں پیدا ہوئے نے تے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے جدوں پہلی وحی نازل ہوئی اور پہلی وحی نازل ہوئی ہے ایک روایت ہے کہ الحمد شریف پہلے نازل ہوئی سی لیکن یہ دوبارہ اٹھا لی گئی سی پھر اس تو مشہور و معروف جڑی روایت ہے بخاری شریف دی بھی کہ سب تو پہلے سورہ علق نازل ہوئی سی جدو سورہ علق نازل ہوئی حضرت جبریل امین حضور دی بارگاہ چے پہنچے نے حضور دی بارگاہ چے تے آ کے حضور کو کہہ دینے کہ پڑھو تے حضور نے فرمایا ماں کرا میں نہیں ہو پڑھنا میں تے پڑھنا جانتا ہی نہیں اے حضور دے لفظ حضور نے پھر فرمایا کہ میں نہیں ہو پڑھنا جبریل امین کہہ دینے کہ کرا پڑھئے حضور نے فرمایا مل کرا میں نہیں ہو پڑھنا اے 2 باری کیا تیجی باری پھر جبریل امین نے کیا پہلے جبریل امین نے کیا جو ہلکا جا حضور دبایا تیسری باری پھر کیا تو پھر دبایا دوسری باری تیسری باری پھر کیا تو حضور نے یہی جواب دیتا کہ میں نہیں ہو پڑھنا تو جبریل امین نے اپنے پنجے انج پا کے انگلیاں چے انگلیاں پسا کے ہے نوری ہے تو ہوں یہ یاد رکھیو کہ نوریاں میں پسینہ ہوتا ہے حضرت جبریل امین اے بخاری شریف دی حدیث پاک دے لفظ نے حضور نو انج پڑھ کے باواں چ لے کے تے دباندے نے تے پھر آندے نے پڑھو حضور فرماندے نے ماں کرا میں نہیں پڑھنا جدوں یہ گل کہی جبریل امین دباندے نے تے حضرت جبریل امین نو آپ پسینہ آ جاندا ہے تے حضور دی ذات پھر بھی کہندی ہے کہ میں نہیں پڑھنا اللہ رب العالمین دی بارگاہ چ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے بار الہ تیرا محبوب تے پڑھدا ہی کوئی نہیں پیا یہ ہر باری انکار پیا کردا ہے کہ دس میں کراں کی اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا کہ جنی دیر تک تو میرا نام نہیں نہ لے گا میرے محبوب نے پڑھنا کوئی نہیں تو پھر فرما اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھیے اپنے محبوب کے نام سے اپنے رب کے نام سے پڑھیے جدو انہی گل کی تھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پڑھ دینے اقرا بسم ربک الذی خلق حضور نے یہ لفظ پڑھے تو جدو حضور گھر پہنچے
تے حضور دی حالت جڑی سی وہ تھوڑی تھوڑی بدلی ہوئی سی. آپ پر جڑے نا بیمار لگ رہے نے اس طرح تھوڑے تھوڑے غمگین نے. گھر پہنچے بخار دی حالت ہے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور آپ کو عرض کرتے ہیں کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دی جائے، میرے ہوتے چادر پا دے میں کچھ دیر آرام کرنا ہے. اے حضرت جبریل امین سوچن والی گل ہے. لوگ کہتے ہیں حضور نور نہیں، تے اے گل بھی سوچن والی ہے کہ نوریاں نو پسینہ نہیں ہوندا. نور تے پسینہ ہونا تعلق ہی کوئی نہیں. لیکن قربان جائیے کہ محبوب دی بارگاہ چ جبریل امین بھی آئے، حضور نو دبائے تے نور نو پسینہ آ جاندا ہے، تے حضور دی ذات نو پسینہ کوئی نہیں آندا. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا وچ جا کے تے حضور کردے کینے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا چ جا کے تے حضور عبادت کردے نے. تے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن حضور جدو عبادت کردے نے تے آپ کھانا بنا کے تے حضور دی بارگاہ چ جا کے پیش کر دیے کتے غار حرا چ. تے حضرت جبریل امین حضور دی بارگاہ سے حاضر ہوندے نے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، امام مسلم نے اس حدیث پاک میں لکھا ہے. حدیث پاک دے لفظ ہیں سیدنا جبریل امین حضور دی بارگاہ سے کن جا کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہادی خدیجہ قد عادت کما ایناء فی دام او طعام او شراب فاذا ہی عادت کا فاقرا علیہ السلام من ربها. حضرت جبریل امین حضور دی بارگاہ سے آ کے عرض کرتے ہیں. ہن اسی لوگ کہنے ہیں جی یا رسول اللہ کہنا کتے لکھے ہے؟ جبریل امین نو کون دس گیا ہے جی یا رسول اللہ کہنا ہے؟ آج 14 صدیاں بعد آنے والے سنی کہہ گئے ان کے جبریل نو کہ تم یا رسول اللہ کہنا حضور دی بارگاہ سے آ کے. اے مسلم شریف دی حدیث پاک کے پتہ نہیں وہ لوگ کتنے بہ گئے کتاباں پڑھتے ہیں حدیث دیاں کہ لفظ پڑھتے بھی نہیں. حدیث دے وچ لفظ موجود بھی نے کہ صحابی بھی پکارتا ہے تو یا رسول اللہ، حتیٰ کہ فرشتیاں دا سردار بھی پکار رہا ہے کہہ رہے یا رسول اللہ. لیکن 14 صدیاں بعد آن والے لوگوں نے شاید زیادہ سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا نہیں چاہیے. لکھیا کتنے ہوئے کتاب سامنے عربی دی رکھ دیتی جائے، حتیٰ کہ قرآن ہی رکھ دیتا جائے تو پڑھنا قرآن بھی نہیں آنا، لیکن کہنا ہے یہ دعویٰ ہے ہی ہونا ہے جی لکھیا کتنے ہوئے شاید اس بندے نو لکھیا بکھا دئیے تو پڑھنا انہوں پھر بھی نہ آئے. تے حضور دی بارگاہ چ جبریل امین حاضر ہوئے نے تے آگے کی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر تک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس دسترخوان لا لے کے ساتھ تشریف لا رہی ہیں. تو جب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں پہنچ جائیں تو انہیں کہنا کہ جبریل امین بھی تمہیں سلام کہتا ہے اور رب العالمین کی طرف سے بھی تمہیں سلام آیا ہے. اب یہ حضور کی ازواج کا حال ہے کہ انہیں عرش آدم سے رب کا سلام آتا ہے، اور سلام بھی کیوں نہ آئے کہ حضور کی وفادار بیوی ہیں. تو آج دیاں بھی بیویاں جڑیاں وہ خامتیاں وفادار بن جان تے کار جنت بن جاتا ہے. حضور دا آپ فرمانے کہ بیوی انج دی تلاش کرو کہ جڑی تہاڈی دنیا دے بھی ساتھی ہوئے تے دنیا دے ساتھی ہون دے نال نال تہاڈی جنت دی بھی معاون ہوئے، کہ تہاڈا ساتھ دین والی ہوئے، تہاڈی تابعداری کرے، تسی دوئیں اخلاق دے نال میانہ روی دے نال گھر چلاؤ تے دوئیں خوش اسلوبی دے نال چل دے رہو، کدی بھی لڑائی نہ آئے، مشورے دے نال کام کرو. کہ فرمایا کہ او بیوی جڑی ایسی خامتی تابعداری کر دیئے تو مشورے دے نال گھر چلاندے نے، اپنی اولاد دی اچھی پرورش کر دے نے. فرمایا او بیوی جڑی ہے وہ اپنی خامت دی اس دنیا سے بھی معاون ہے تے کل جنت وچ بھی وہ دی معاون ہوئے گی. تو حضور جانے عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ سے جبریل امین نے عرض کیتا تے آپ نے فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین دا سلام بھی قبول کیتا تے جبریل امین دا سلام بھی قبول کیتا. حضرت حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ فرماتے ہیں عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی
اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر یہ کہا کہ جس سے آب تطہیر کے پودے جمے، جس سے آب تطہیر کے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اے شعر جڑا ہے، اے شعر حضور دی اولاد پاک دی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضور دی اولاد آپ دے بطن مبارک سے پیدا ہوئی ہے، کہ جس سے آب تطہیر کے پودے جمے، مطلب کہ حضور کی ساری اولاد پاک جڑی ہے وہ آپ وچوں پیدا ہوئی ہے، جس سے آب تطہیر کے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یہ حال ہے کہ حضور دی بارگاہ سے حاضر رہندیاں تے حضور دی نال نال رہندیاں تے حضور جدوں گھر آندے نے، آج کل دیاں بیویاں دی معاملات بھی ویکھ لیے کہ جدوں بندہ گھر جاندا وہ کی کہندیاں نے تے حضور دی زوج محترمہ حضور دے نال کے سلوک کردیاں نے۔ حضور گھر آندے نے تے آپ پہلے پانی پیش کردیاں نے۔ اے سانو اگر سیرت اساں حضور دی ازواج دی پڑھی ہوندی، صحابیات دی پڑھی ہوندی، حضور دی اولاد دی پڑھی ہوندی تے پھر ساڈے گھر بھی سلامت رہنے سن، ساڈیاں بیٹیاں دے گھر بھی سلامت رہنے سن، اجڑنے نہیں سن۔ اے گل یاد رہے کہ جدوں بھی کسے دھی دا گھر اجڑدا ہے تے سب تو وڈا ہاتھ اجاڑن وچ اودی ماں دا ہوندا ہے۔ اودی ماں ہی اودی تربیت کردی ہے، انہوں سکھاندی ہے۔ اگر ماں کہے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے، پاویں رڑ جائیں مر جائیں، اس قامت دی تو تابعداری کرنی ہے، اس گھر جو تو پیر باہر نہیں کڈنا۔ تے بیٹے دی کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی ماں دے یا اپنے خامن دے بغیر کہیں او دے پچھیوں بغیر اپنے گھر چو پیر باہر رکھ جائے۔ تے حضرت حضور جدو گھر آندے نے تے حضرت ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ سے پانی پیش کر دیا نکاح دے واسطے کہ پہلے حضور اپنا چہرہ مبارک دھو لیں، اپنا چہرہ مبارک صاف کر لیں، اپنے ہاتھ صاف کرن، اپنے پیر مبارک دھو لیں۔ صاف کرن تو بعد حضور جدو بیندے رہے تے پھر کھانا تے پانی بھی حضور دی بارگاہ سے آپ پیش کر دیا نے۔ آج ساڑھے گھراں دے کی ہوندا ہے اللہ ماشاءاللہ شاید ہی کوئی گھر ہوئے جدے چے اس طرح دا تھوڑا بہتا معاملہ ہوندا ہے، بندہ گھر باج وڑدا ہے اگر ہونا تو نہ پہلا بیاہ ہوندا ہے جی فلانی چیز بھی نہیں آئی جی فلانی بھی نہیں آئی، تو آپ پتہ نہیں کتھے تر گیا سے کتھے رہ گیا سے۔ اج 3 دن ہو گئے نے بچیاں کھانا کوئی نہیں کھاتا، یہ ساریاں گلاں ہوندیاں لیکن سانو یاد رکھنا چاہیے کہ حضور دی سیرت پڑھنی چاہیے، حضور دی ازواج دی سیرت پڑھنی چاہیے۔ تے سب تو اہم گل کہ حضور دی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور دی بارگاہ سے پیغام پہنچایا کہ یا رسول اللہ جدوں تسی مال تجارت لے کے سامان ملک شام بصرہ جاؤ تے پھر میرا سامان جڑا وہ بھی تسی لے جاؤ تے او دے جو جڑا منافع ہوئے نا او دے تو جنہ مناسب تسی سمجھو اونا تسی آپ رکھ لے ہو۔ تے اپنے غلام میسرہ نمینال ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھیجیا کیوں کہ ویکھیو کہ حضور مال بیچ دے کس طرح نے تے حضور جتوں جتوں دی گزر دے نے انہاں دے معاملات کی ہوندے نے۔ تے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جگہ تو گزر دے نے اگر اس جگہ دے تو پہ موسم گرمی دا سی تے بدل آ کے آسمان تو حضور تے سایہ کر دے نے، باقی سارے لشکر تے توپے جتے حضور دی ذات تے انہی جگہ تے بدل سایہ کر رہے نے۔ ایک جگہ تے پہنچ دے نے کہ آج رات اس جگہ تے گزارنی کرجا کر دے قریب جا کے تے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نال نے، حضرت ابو طالب نال نے، سارا لشکر ایک سائڈ تے بہ گیا، حضور دی ذات ایک سائڈ تے بہ گئی، جڑی سایہ والی جگہ سی وہ سارے مل لئی، حضور دوسری سائڈ تے بہ گئے۔ ویکھیا کہ جس سائڈ تے حضور بیٹھے رہے درخت اپنا آپ موڑ کے حضور دی ذات دے اوپر کر دیندا ہے۔ اے حضور دی شان ہے کہ درخت سایہ حضور دی ذات تے کردا ہے۔ سارے جننے بھی بندے سن وہ ویکھتے رہندے نے کہ بیٹھے اسی چھائیں سان لیکن ہن توپے تے سارا درخت اپنا سایہ حضور دی ذات تے کر رہا ہے۔ تے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے درخت نے سایہ کیتا
تھوڑی دیر بعد ویکھیا کہ جڑا گرجا گھر دے اندر پادری سی وہ ویکھ رہا ہے کہ ایک بچہ بیٹھا ہویا ہے، وہ دی چند سال عمر ہے تے درخت جڑا ہے وہ دے اتے سایہ کر رہا، باقی سارا لشکر تو پہ بیٹھا ہے۔ جدوں چل کے آ رہا سی ادوں بھی بدل وہ دے سایہ کرتا ہے۔ انہیں ویکھیا کہ یہ نشانیاں جڑیاں نے یہ ساریاں آخری نبی دیاں نے، جنہیں آخرت کے سارے تو ہونا سی، یہ اس نبی دیاں نشانیاں نے۔ انہیں آکھیا ابو طالب نے بلا کے کہ آج میں سارے لشکر دی دعوت کرنا چاہنا ہوں۔ تے آپ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر میں مشورہ کر لیندے کسی نال، پھر آگے میں دسنا کہ دعوت قبول ہے کہ نہیں۔ حضرت ابو طالب حضور دی بارگاہ سے آندے نے، آ کے حضور نے مشورہ کیتا کہ کیا دعوت قبول کرنی چاہیے کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا قبول کرنی چاہیے۔ دعوت قبول کیتی، وہ دعوت انہیں پکا لئی۔ ہن جدوں کھانا تیار ہو گیا گوڑے تھلے کر کے بیٹھ جائے، بڑی نیند آ رہی ہے، بابا ہی آ رہی ہے۔ حضور دی بارگاہ سے جدوں کھانا تیار ہو گیا، باہر بھی 3-4 بندے جڑے انہاں نے بڑیاں گلاں یاد ہونی، اے میری جگہ تے آ جاؤ جی کو بہت ہی آ رہی ہیں۔ حضور نے مشدے پہ دعوت قبول کی تھی، کھانا تیار ہو گیا، کھانا بن گیا، دسترخوان لگ گیا، بندے سارے آ کے بیٹھ گئے۔ وہ سارے ایک دوسرے دے منہ وال ویکھدے نے کہ کھانا شروع کیوں نہیں ہو رہا۔ حضرت ابو طالب بھی بیٹھے نے، باقی سارے بڑے بڑے احباب بیٹھے نے۔ پادری نو کہندے نے کھانا شروع کیوں نہیں کرن رہے تے نہ ہی کھانا شروع کرن دا کہہ رہے ہو۔ انہیں کیا او بندے ہو خدا دے ہو جدی وجہ تو تہاڈی دعوت کیتی گئی ہے، جنی دیر تک وہ نہیں آئے گا یہ ٹکن جڑے نے یہ کھانے دے چکے ہی نہیں جانے۔ مطلب کہ ایک نوی گل لے لئیے کہ کوئی برات تر جائے، براتی سارے بہ جان، دھولا نہ پے تے کی سارے براتی منہ چک چک کے ویکھن وہ دے گھر والے بھی آکھن کڑی دیاں نو کہ یارا آج کھانا شروع کیوں نہیں کردا۔ انہیں آکھیا آج بھاویں چودھری ہوئے، پنڈ دا نمبردار ہوئے، جیڑا مرضی ہوئے، بھاویں ایم پی آ جائے، بھاویں ایم این اے آ جائے، اج دیگاں دے ٹکن چکے جانے نے تے دھولے دے سر نوں چکے جانے نے۔ اس وجہ تو انہیں آکھیا کہ آج جڑا کھانا ملنا ہے تانوں اے پتہ کدی وجہ تو ملن لگا ہے، اے او جڑا نوجوان ہے نا اے او دی وجہ تو ملن لگا ہے۔ جنی دیر تک او دسترخوان تے نہیں آئے گا اونی دیر تک کھانے دے ٹکن چکے نہیں جانے۔ اے شان ہے حضور دی۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دے معاملات گھر وچ بھی اچھے رہے۔ حضور نے فرمایا، حضور دا جدو وصال ہویا ہے، وقت وصال، حضور دیاں آپ دے نکاح چے 9 بیویاں نے تے کسے ایک بیوی نے بھی شکایت نہیں کی تھی کہ میں نے فلانی چیز نہیں ملی تے میں نے فلانی نہیں ملی، جہاں حضور نے میرے نال نا انصافی کی تھی، کسے ایک نے بھی نہیں کی تھی شکایت۔ تے آج ایک بھی نہیں سامبھی جاندی، وہ بھی گھر لڑائیں رہندیاں نے، جھگڑے ہی رہندے نے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال کیونکہ 53 ہجری وچ ہویا ہے، جس سال حضور نو اس تو بعد معراج ہویا ہے، اس سال پہلے آپ دا وصال ہویا ہے۔ تے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آپ دا وصال ہویا تے وقت وصال آپ نے حضرت سیدہ خدیجہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک کیا کہ میری بیٹی، میری لگتے جگر، اپنے بابا جان دے پاس جاؤ تے انہاں نو جا کے یہ عرض کرو کہ میرے کفن واسطے تسی اپنا جبہ مبارک جڑا ہے وہ عنایت فرما دے ہو۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی یہ گل سن کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جان دا پیغام ابا جان دی بارگاہ سے لے کے آئیاں، آ کے گل کی تھی کہ اماں جان یہ کہہ دیا نے کہ تسی اپنا جبہ مبارک جڑا ہے، اپنا کرتا شریف جڑا ہے، قمیض مبارک ہے، اے مینوں کفن واسطے عنایت فرما دیو۔ اینی گل ہوئی تے حضور نے فرمایا آپ دی اکھاں چے اتھرو آئے، اتھرو آئے حضور دی اکھاں چے تے حضور فرماندے نے فاطمہ خدیجہ الکبریٰ او میری زوج محترمہ ہے کہ جن نے ساری زندگی میری فرما برداری کی تھی ہے،
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁੜਤਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਫਨ ਵਾਸਤੇ عطا ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। لیکن اج ساڈا حال کی ہے وہ آپ بھی ویکھ لینا چاہیے ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے اپنی قمیض مبارک آپ کو عطا فرمائی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جدوں نکاح مبارک کیتا ہے تے آپ دا جڑا حق مہر ادا کیتا ہے وہ پتہ کنا سی؟ حضور نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نکاح کر کے جڑا حق مہر ادا کیتا سی او 12 اوقیہ سی تے 12 اوقیہ 7 مسکال دے برابر ہوندا ہے تے ایک مسکال جڑی ہے او 7.5 تولے دی ہوندی ہے۔ کنے دی؟ 7.5 تولے چاندی نہیں، سونا 7.5 تولے سونے دیئے تے ہونے حساب لا لے آپ ہی کنا بنتا ہے کہ حضور نے اس ویلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نال جدوں نکاح فرمایا ہے اس ویلے حضور نے حق مہر ادا فرمایا ہے تے حضور نے حق مہر ادا کیتا ہے جڑا گھٹ تو گھٹ حق مہر ادا کیتا ہے حضور نے اوے 10 درہم شرعی جڑا آج دے مطابق آج دا ریٹ کڑیے تے شاید 5000 تو اتے ہی بڑھے او بندہ ہے 10 درہم حق مہر شرعی جڑا حضور نے ادا کیتا ہے 30.618 گرام چاندی یا یہ نکالو کہ 2 تولے تے 7 ماشے اے حضور نے کٹ تو کٹ حق مہر ادا کیتا ہے۔ اج دے نوجوانوں اے خیال کرنا چاہیے ہے کہ جدوں شادی کرن جائے کم از کم جڑی حق مہر دی رقم ہے وہ لازمی ادا کرنی چاہیے۔ اگر یہ تو گھٹ ادا کریں گے تو حق مہر ادا ہی نہیں ہونا۔ بعض بندے کہتے ہیں اس پنڈی ایک نکاح ہویا تو ایک بندہ میں نے کہنے لگا جی حضرت عمر نے مقرر نہیں کیتا، میں کیا حضرت عمر مقرر کرن لگے سن تو ایک بیوی نے سوال کر دیتا کہ اے عمر اللہ دے دا محبوب سانو ساڈا حق دیندے نے تے تسی او دے چے انہوں مقرر کر دے انہوں تسی کٹ کر دے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہ حضرت عمر نے اس ویلے خطبہ جمعہ چھڑ کے تے اس خاتون نے آکھیا سی کہ تو حق دے میں تے عمر خطا دے میں، تو حق دے میں تے عمر خطا دے میں تے انہیں سوال حق مہر دا کیتا سی کہ اللہ دے دا محبوب سانو ساڈا حق دیندے نے تے عمر تو او حق جڑا ہے او ختم کر رہے ہیں تے وہ حق مہر سی جڑے بارے آپ نے تعداد مقرر کر دیتی سی کہ اتنا ہی دینا تے اللہ دے محبوب نے مقرر نہیں کیتا۔ حضور نے جڑا کٹ تو کٹ ادا کیتا وہ کنا ہے؟ ارے ہونی میں دسیا 10 درہم شرعی کنا ہے؟ 10 درہم شرعی 10 درہم شرعی کنے دے برابر نے 30.618 گرام چاندی، یا آسان یاد رکھ لو کہ 2 تولے تے 7 ماشے چاندی۔ اے جدوں بھی نکاح کرن جانا ہے منڈے دا اس ویلے پہلے اسے ویلے اس دن دا ریٹ چیک کر لینا کہ کنا بندا ہے تے او دے تو زیادہ ہی دینا 500 گھٹ نہیں دینا۔ اور دوسری گل اے شرعی نہیں جڑا اسی کہنے ہیں نا کہ لکھ لو اے شرعی نہیں، او اے وے جڑا چلدا ہے عام جڑا حضور نے گھٹ تو گھٹ ادا کیتا ہے۔ جڑا شرعی ہے وہ اے وے کہ جڑا دوواں فریقاں دے درمیان طے پاندا ہے، بیٹی والیاں دے تے بیٹے والیاں دوئیں جڑے جڑا طے کردے نے وہ حق مہر شرعی ہے تے اے طے کرن چ کوئی خطا کوئی عیب والی گل نہیں۔ لوگ کہتے ہیں فلانے بندے نے جی انہاں حق مہر لکھا چھڑیا کوئی حق مہر تے دعوت ولیمہ تے نکاح، اس سے علاوہ باقی جنیاں رسماں نے وہ ساریاں اساں آپ بنائیاں نے۔ تو میں یہ عرض کر رہا سے کہ حضور نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال جدوں نکاح مبارک فرمایا ہے تو اس ویلے حضور نے 12 اوقیہ سونا جڑا ہے او آپ دا حق مہر ادا کیتا ہے۔ وہ کنا بنتا ہے 7 مسکال 7 مسکال جڑے نے وہ ایک اوقیے دی بن دی ہے
ایک اوقیہ جڑا ہے وہ 7 مسکال دے برابر ہے، ایک مسکال 7.5 تولے سونے دے برابر ہے۔ وہ دی رقم کریے تو کروڑا جے بن دی ہے۔ اے حضور نے اس ویلے اپنی سین عرب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا حق مہر ادا فرمایا سی۔ تے سانوں میں یہ سارے معاملات ویکھنے چاہیے دینے، دعائے کہ اللہ تعالیٰ سانوں ساریاں نوں ساڑے کارنوں اپنے معاملات نوں سلجھان دی توفیق عطا فرمائے، اپنے معاملات سیرت مصطفیٰ دے مطابق تے حضور دی ازواج دی تعلیمات جڑیاں نے اس دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پنجگانہ رمضان کے دن پڑھنے ہیں، انجی بعد بھی پڑھن دی، انجی جمعہ پڑھن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔